گاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں پیش فرما رہے تھے۔ ابھی بالکل چند منٹوں میں ہی میں قبلہ حضرت صاحب کے مائک حوالے کرنے لگا ہوں۔ آپ تمام احباب جاگنے کا ثبوت دیتے ہوئے محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ کیا بات ہے، آپ کی یہاں سے آواز آ رہی ہے، پیچھے والے بندے پتہ نہیں جھجک رہے ہیں، محبت سے کہیے سب سبحان اللہ۔ ذرا سجا ہاتھ کھڑا کر کے سارے اونچی آواز میں کہہ دو سبحان اللہ۔ درود پاک کے حوالے سے بس ایک دو مصرع توجہ سے سنیے۔ شاعر کہتا ہے طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ تھوڑے تھوڑے صرف کے آگے آ جائیے، کسی کے آگے بھی تھوڑی تھوڑی جگہ ہے تو مہربانی، پیچھے سے اشارہ کیا جا رہا ہے کہ تھوڑے تھوڑے آگے ہو جائیں، بڑی مہربانی توجہ سے سنیے۔ شاعر کہتا ہے کہ طلوع شمس و قمر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، اور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا۔ سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لب پہ ہو نام تیرا، پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، اور خدا کی بھیجی کتاب تو ہے، میرا تو سارا نصاب تو ہے، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں، حصول علم و ہنر سے پہلے میں آقا تجھ پہ درود بھیجوں۔ آپ احباب کی محبتوں کی نظر بڑے ادب کے ساتھ ملتمس ہوں، یقیناً لفظ چھوٹے ہیں، اللہ نے مقام بڑا دیا ہے۔ سیدی و مرشدی آبشار علم و حکمت، سفیر محبت رسول حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر غلام بشیر نقشبندی صاحب سجادہ نشین آستان عالیہ باولی شریف، آپ اپنے مواعظ حسنہ سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرماتے ہیں۔ محبت برا نعرہ بلند کرتے ہوئے حضرت کا استقبال کیجئے، ذرا ہاتھ بلند کر کے نعرہ تکبیر۔ کیا بات ہے آپ کی، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان، الصلاة والسلام علی حبیب الرحمن سید الانس والجان صاحب الجود والاحسان سیدنا و مولانا محمد المبعوث بخیر الملل والادیان وعلى آلہ واصحابہ بدور الایمان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، صدق اللہ مولانا العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ قابل صد احترام علماء کرام، مہمانان ذی وقار، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، کچھ عرصہ پیشتر عاشق خیر الورا قرۃ عیون الاولیاء فخر اہل سنت حضرت مولانا شہزاد احمد قادری صاحب زیدہ شرفہ نے یہ دعوت دی کہ ہمارے محلے کے عشاقان رسول، ہماری مسجد کے نمازی عقیدتوں اور محبتوں کا ایک گلدستہ
تیار کر کے مدینہ شریف بھیج رہے ہیں، اور ان کی خواہش ہے کہ اس گلدستے کی تیاری میں آپ بھی شامل ہوں۔ تو آج میں اس نیت سے ہی اس محفل میں حاضر ہوا ہوں کہ آپ لوگ اپنی محبتوں کا جو گلدستہ مدینہ شریف بھیج رہے ہیں اس کی تیاری میں میرا نام بھی آ جائے۔ کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ وہ کریم آقا جو طائف کے بازار میں پتھر پھینکنے والوں کو ہدایت کی دعا دیتے ہیں، وہ گلدستے پیش کرنے والوں کو کیا کچھ عطا کریں گے؟ آج کی یہ محفل جہاں اظہار محبت کی محفل ہے، اظہار نسبت کی محفل ہے، اظہار غلامی کی محفل ہے، وہیں یہ محفل حصول برکت کی محفل بھی ہے، حصول مغفرت کی محفل بھی ہے۔ ان محفلوں میں تاریک دلوں کو اللہ روشن کر دیتا ہے، بگڑے ہوئے معاملات درست ہو جاتے ہیں۔ ان محفلوں میں حاضری سے مقدر سنور جاتا ہے۔ جو ذکر ہم کر رہے ہیں یہ عام ذکر نہیں ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اس ذکر کو اللہ نے بڑی بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ اس ذکر میں بیماریوں کی شفا ہے، اس ذکر میں دعاؤں کی قبولیت ہے، یہ ذکر رزق کے دروازے کھلوا دیتا ہے، ذکر رسول تاریک دلوں کو روشن کر دیتا ہے، دلوں سے غم مٹاتا ہے۔ محمد نام ایسا ہے نگر اجڑے بساتا ہے، محمد نام ایسا ہے۔ مجھے ایک دوست کہنے لگے ٹھیک ہے ذکر تو بڑی شان والا ہے، پر اس کے لیے اکٹھ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر اکیلے بیٹھ کے بھی ذکر ہو سکتا ہے۔ اس کے بہت سارے جوابات ہیں، پر ایک جواب یہ ہے کہ منڈی میں جب ڈھیری کا سودا ہوتا ہے تو ڈھیری کے سودے میں ناقص مال بھی اچھے مال کے ساتھ بک جاتا ہے۔ بعض دوست تو سمجھ گئے کہ بات کا مطلب کیا ہے۔ آج ڈھیری کا سودا ہو رہا ہے، آج ہم اجتماعی حاضری پیش کر رہے ہیں۔ اگر آنے والوں میں سے کسی ایک کی حاضری بھی قبول ہو گئی تو پوری محفل پہ ہی کرم ہو جائے گا۔ اٹھ فریدا ستے آتے میلہ ویکھن جا، مت کوئی مل جائی بخشے آتے تو بھی بخشے آ جا۔ سورہ توبہ میں ہے وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ۔ امت جو اعمال کر رہی ہے وہ حضور کی بارگاہ میں دکھائے جا رہے ہیں۔ کہیں آپ کی حاضری لگ رہی ہے، بیٹھے تو آپ گجرات اسلام نگر کی سرزمین پہ ہیں لیکن حاضری مدینہ منورہ میں لگوا رہے ہیں۔ غم مصطفیٰ جس کے سینے میں ہے کہیں بھی رہے وہ مدینے میں ہے۔ وہ لوگ جو حضور کی شانیں سن کے خوش ہوتے ہیں اللہ انہیں دو جہانوں کی خوشیاں عطا فرمائے۔ جو حضور کی عزتیں سن کے خوش ہوتے ہیں اللہ انہیں لازوال عزتیں عطا فرمائے۔ جس کسی دوست نے آج کی محفل کے انتظامات میں کوئی بھی ڈیوٹی دی ہے اللہ تعالیٰ تمام منتظمین معاونین کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ 12 ربیع الاول عام الفیل، صبح صادق کا وقت، مکہ کی سرزمین، جبل ابو قبیس کا دامن، حضرت عبداللہ کی گود، حضرت عبداللہ کا گھر، حضرت بی بی آمنہ کی گود۔ کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا، مقصود کائنات دنیا میں تشریف لائے ہیں، جن کے آنے کی خبر پہلے نبی دیتے رہے، جن کا انتظار ہو رہا تھا، خدا کو دکھائے بغیر خدا کو منوانے کے لیے برہان الوہیت تشریف لائے ہیں۔ 12 ربیع الاول کی صبح کوئی عام بچہ نہیں پیدا ہوا بلکہ امام الانبیاء تشریف لائے جن کی آمد سے انسانیت ساز میں قدائے توحید کھل گیا۔
جو دنیا میں تشریف لائے تو جاہلیت کا دور ختم ہوا اور علم کا آغاز ہوا، کفر و شرک مٹا اور خدا پرستی کا دور شروع ہوا۔ حضور کا میلاد محض ایک بچے کی پیدائش نہیں، ایک نئے دور کا آغاز ہے۔ زمانے نے کروٹ بدلی ہے۔ انسانیت جس ڈگر پہ چل رہی تھی 6ویں صدی عیسوی میں، اگر لوگ اسی ڈگر پہ چلتے رہتے تو آج دنیا میں کوئی انسان نہ ہوتا، سب حیوانی سطح پہ زندگی گزار رہے ہوتے، کفر و شرک کا دور دورہ اور بد اخلاقی کا دور دورہ ہوتا۔ پر میرے آقا تشریف لائے تو انسانیت کو گمراہی کے راستے سے ہٹا کے صراط مستقیم پہ گامزن کر دیا ہے۔ جس مقصد کے لیے انسان کو دنیا میں بھیجا گیا ہے، اس مقصد کے ساتھ انسانیت کو جوڑا ہے، تو 12 ربیع الاول کی صبح حضور نے تشریف لا کے جوڑا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے اسی لیے لکھا، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ یہ نعت آپ نے کئی دفعہ سنی ہوگی، پر اس کا مطلب کیا ہے؟ تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پھول آتے ہیں بہار کے ساتھ، رونق آتی ہے بہار کے ساتھ، ہریالی آتی ہے بہار کے ساتھ، خوشبوئیں آتی ہیں بہار کے ساتھ، پر بہار آتی ہے میری سرکار کے ساتھ۔ یہ ساری بہاریں جو آج ہمیں نظر آ رہی ہیں، خدا پرستی کی بہار، علم کی بہار، اخلاق حسنہ کی بہار، ان بہاروں کا افتتاح حضور نے آ کر کیا ہے۔ آج دنیا میں جتنی ترقیاں نظر آ رہی ہیں، ان ترقیوں کا دروازہ حضور نے آ کر کھولا ہے، ورنہ دنیا جس راستے پہ چل رہی تھی وہ تباہی کا راستہ تھا، وہ گمراہی کا راستہ تھا۔ اب مجھے بتائیں، ہدایت ملے تو پریشان ہونا چاہیے یا خوش ہونا چاہیے؟ نابینے کو نظر ملے تو خوش ہوتا ہے، پیاسے کو پانی ملے تو خوش ہوتا ہے، بیمار کو شفا ملے تو خوش ہوتا ہے۔ آج ہم میلاد منا کے کیوں نہ خوشیاں منائیں؟ 12 ربیع الاول کی صبح ہم گناہگاروں کو اللہ کی رحمت مل گئی ہے۔ اس محفل کی روح کیا ہے؟ روح محفل میلاد حضور کی آمد پر خوشی۔ ویسے ہم جھنڈیاں بھی لگاتے ہیں، لائٹنگ بھی کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں محفل کا حصہ ہیں، لیکن محفل کی روح کیا ہے؟ حضور کی آمد پر خوش ہونا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر کوئی شخص محفل میلاد میں آئے اور خوش نہ ہو، وہ محفل میلاد میں آیا ہی نہیں ہے۔ حضور کی آمد پہ خوش ہونا یہ فرض ہے۔ حضور کی آمد پہ خوش ہونا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ جو لوگ میلاد نہیں مناتے ان سے آپ صرف اتنا پوچھ لیں کہ حضور کی آمد پر تمہیں خوشی ہے یا نہیں ہے۔ مومن کا ایک ہی جواب ہے کہ حضور کی آمد پہ میرا دل خوش ہے۔ مومن نفی میں جواب دے سکتے ہیں؟ مومن کا کیا جواب ہے؟ حضور کی آمد پہ میرا دل خوش کا لفظ خوش ہو کے بول سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سارا دن جو پریشانیاں آپ کو رہی ہیں ان کا اثر ہے ذہن پر، یا کل آپ کی جو ڈیوٹیاں ہیں ان کی فکر ہے ذہن میں، پر جتنی دیر محفل میلاد میں بیٹھے ہیں ساری فکریں جھٹک کے کہ غم جانے اور حضور جانے، میں تو حضور کی خوشی والی محفل میں بیٹھا ہوا ہوں۔ آمد مصطفیٰ، خوشی دل میں ہو اسے سرور کہتے ہیں، خوشی ٹور سے ظاہر ہو اسے حبور کہتے ہیں، خوشی چہرے سے نظر آئے اسے فرحت کہتے ہیں۔ آمد مصطفیٰ۔ خطبہ کے دوران میں نے سورہ الاعراف آیت نمبر 157 پہلا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اس سے پچھلی 2 آیتیں پڑھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی آیت نمبر 155 میں، وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الْغَافِرِينَ،
پروردگار ہمیں اپنی رحمتیں عطا فرما۔ حضرت موسیٰ نے کیا مانگا ہے؟ رحمت۔ حضرت موسیٰ نے کیا مانگا ہے؟ رحمت مانگنا نبیوں کی سنت ہے۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 155 میں حضرت موسیٰ نے رحمت مانگی، یا اللہ رحمت عطا فرما۔ اگلی آیت میں، آیت نمبر 156 میں اور آیت نمبر 157 میں اللہ نے رحمت کی 3 قسمیں بیان کی ہیں۔ ایک ہے عام رحمت، دوسری ہے خاص رحمت، تیسری ہے خاص الخاص رحمت۔ آیت نمبر 155 میں وَالرَّحْمَتِ وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ عام رحمت ہے جو کائنات کی ہر چیز کو حاصل ہے، رحمت عامہ جو ہر چیز کو حاصل ہے۔ آگے دوسری رحمت بیان کی، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، فرمایا ہم خاص رحمت انہیں عطا کریں گے جو پرہیزگاری اختیار کریں، زکوٰۃ دیں اور ہماری آیتوں پر ایمان لائیں۔ پہلی امتوں کے مومنین اور متقین، پہلی امتوں کے اہل ایمان اور اہل تقوی، ان کے لیے خاص رحمت ہے۔ کتنی قسمیں ہو گئی رحمت کی؟ 2۔ وَالرَّحْمَتِ وَاسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، یہ عام رحمت ہر چیز کو حاصل ہے۔ دوسری ہے خاص رحمت جو پہلی امتوں کے مومنین و متقین کو حاصل ہے۔ آگے فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الامی، جو اس رسول نبی امی کی غلامی کریں گے ہم انہیں خاص الخاص رحمت عطا فرمائیں گے۔ ہمیں کون سی رحمت ملی ہے؟ ہمیں خاص الخاص رحمت ملی۔ کنز الایمان سے میں نے یہ ترجمہ آپ کو سنایا ہے، اور مفتی احمد یار خان نعیمی حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر میں نے آپ کو سنائی ہے۔ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں گے اس رسول، اس نبی امی کی، انہیں ہم خاص الخاص رحمت عطا کریں گے۔ ہمیں عام رحمت ملی کہ خاص رحمت؟ صرف خاص یا خاص الخاص؟ جب رحمت خاص الخاص ملی ہے تو پھر جشن کیسا ہونا چاہیے، پھر خوشی کیسی ہونی چاہیے؟ یا تو حضور کے مقابلے میں کوئی دنیا کی نعمت تو لائیں کہ فلاں نعمت حضور سے بڑی نعمت، النعمت العظمی، حضور اللہ کی سب سے بڑی نعمتیں جو اللہ نے ہمیں عطا فرما دی۔ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ اللہ نے ہم پر خاص الخاص رحمت کی ہے تو پھر جشن کیسا ہونا چاہیے؟ اعلیٰ حضرت نے لکھا حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کے مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم کے لفظ پہ بھی غور کریں نا کہ دھوم کا مطلب کیا ہے۔ میرے آقا کریم احد پہاڑ پہ تشریف لے گئے، پہاڑ خوشی سے جھومنے لگا۔ 3 صحابہ ساتھ ہیں، حضور نے ایڑی ماری، فرمایا اسبت احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان، اے احد پہاڑ ٹھہر جا، تیری چھاتی پہ ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید کھڑے ہیں۔ احد پہاڑ رک گیا۔ اس میں بہت سارے علمی نکات ہیں، پر میں میلاد کے حوالے سے یہ ایک نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ محبوب گھر آئے، کوئی خوشی برداشت کر لیتا ہے، کسی سے خوشی نہیں بھی کنٹرول ہوتی۔ حضور احد پہاڑ پہ تشریف لائے، پہاڑ خوشی سے۔ معراج کی رات حضور براق کے قریب ہوئے، براق اچھلنے لگا۔ شارح بخاری امام احمد بن محمد قسطلانی لکھتے ہیں کہ براق اس لیے نہیں اچھل رہا کہ حضور میری پشت پہ سوار نہ ہو،
بلکہ براق سے تو خوشی کنٹرول نہیں ہو رہی. آج میرا مقدر کتنی بلندی پہ ہے, اللہ کا محبوب میری پشت پہ بیٹھنے لگا. حضور تشریف لائیں, براق خوشی سے اچھلنے لگے. حضور تشریف لائیں, پہاڑ خوشی سے جھومنے لگے. تو آج ہم کیوں نہ خوش ہو کے کہیں آمد مصطفیٰ, پریشانیوں کو جھٹک دیں, خوش ہو کے آمد مصطفیٰ. حضور تشریف لائیں تو کیسی خوشی ہونی چاہیے, اسے پیش نظر رکھتے ہوئے آمد مصطفیٰ. اعلیٰ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے الامن والعلا. اعلیٰ حضرت کے دور میں بعض لوگوں نے کہا کہ نبی کوئی طاقت کوئی اختیارات لے کے نہیں آتے, ہماری طرح محض بشر ہیں, اس لیے یہ جو تم درود تاج میں پڑھتے ہو نا, دافل بلائے والوبائے والقحط والمرض والالم, حضور کو دافل بلا نہ کہو. تو اعلیٰ حضرت نے کتاب لکھی الامن والعلا. یہ حدیث اس میں بھی آپ نے نقل کیا جو میں نے ابھی آپ کو سنائی ہے. جب حضور نے حکم دیا پہاڑ ٹھہر جا, اسبت احدو, پہاڑ رک گیا. اللہ نے اختیار دیا یا نہیں دیا؟ جی, جب حضور حکم دے رہے ہیں تو عقیدہ کیا عطا کر رہے ہیں؟ اللہ نے پہاڑ کو میرے زیر فرمان کیا ہے. سمجھانے کے لیے آسان سی مثال دے رہا ہوں. اگر اس محفل میں بیٹھا ہوا کوئی شخص یہ کہے کہ میں نے دیکھا چڑیا اور بھینس لڑ پڑی اور چڑیا نے بھینس کو مار دیا, مان جائیں گے؟ جی, چڑیاں ڈاڑیاں تے نہیں اسلام نگر چ, مجھ ڈاڑی ہے کہ چڑی؟ اگر کوئی کہے بھی چڑی تے مجھ آپس وچ لڑ پیاں تے چڑی نے مجھ نو مار چھڑیا, مان جائیں گے؟ ابھی آپ مان جائیں گے جب میں قرآن کی آیت سناؤں گا. الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل. قرآن کہتے ہیں ابابیل آئے, انہوں نے ہاتھی مار دیے. ابابیلوں نے ہاتھی مار دیے. حالانکہ ہاتھی جو ہیں وہ بھینس سے زیادہ زور آور ہے. آپ بھینس کا نہیں مان رہے تھے, قرآن کہتے ہیں ابابیلوں نے ہاتھی مار دیے. یہ واقعہ کیسے پیش آیا کہ ابابیلوں نے ہاتھی ہلاک کر دیے؟ قرآن کہتے ہیں وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ. یہ نہ دیکھو ابابیلوں کا جسم کتنا ہے, یہ دیکھو بھیجنے والا کون ہے. اللہ ابابیل بھیجے تو طاقت دے کے بھیجتا ہے. اس نے جب اپنے نبی اور رسول بھیجے ہوں گے کتنی طاقتیں دے کے بھیجا ہوگا. سورہ ابراہیم میں ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِالْبَيِّنَاتِ, ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى, اللہ فرماتے ہیں ہم نے حضرت موسیٰ کو بھیجا. کیا خالی ہاتھ بھیج دیا؟ نہیں, بالبینات, معجزات دے کے بھیجا ہے, کمالات دے کے بھیجا ہے, نشانیاں دے کے بھیجا ہے. حضرت موسیٰ جو بڑے کمالات لے کے آئے ہیں, معراج کی رات حضور کے پیچھے مقتدی بن کے کھڑے ہیں. مقتدی تو شان والے ہیں, تو امام کی شان کیا ہوگی؟ خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ, اور رسولوں سے اعلیٰ. اللہ جب نبی بھیجتا ہے خالی ہاتھ شانیں دے کے بھیجتا ہے. اب کون کون سی شانیں لے کے نبی آتے ہیں؟ پہلی شان بخاری شریف کی شرح عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے, ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں. ولی کالا بھی ہو سکتا ہے, ولی کوجا بھی ہو سکتا ہے, پر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے خوبصورت بھیجے ہیں. نبیوں کے وجود میں عیب نہیں رکھا, اس لیے کہ عیب سے فطرتاً نفرت ہوتی ہے. اگر نبی کے وجود میں عیب ہو, امتی کو عیب نظر آئے,
امتی کو نفرت ہو جائے گی، نفرت ہوگی تو ایمان ختم ہو جائے گا، چونکہ ایمان تو محبت کا نام ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہو آپ کے دل میں ایمان کتنا ہے تو یہ دیکھ لیں حضور کا پیار کتنا ہے۔ نفس محبت ہے تو نفس ایمان ہے، کمال محبت ہے تو کمال ایمان ہے۔ علامہ بدر الدین عینی کی بات سنا رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں ولی ہونے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں، پر اللہ نے جتنے نبی بھیجے ہیں سارے خوبصورت بھیجے ہیں۔ جب سارے نبی عیب سے پاک ہیں، نبیوں کے وجود میں عیب نہیں، سارے نبی سونے ہیں، تو جو نبیوں کے امام بن کے آئے ہیں وہ حسینوں کے بھی سردار بن کے آئے ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرحدار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب حضور کو دودھ پلا رہی تھی تو ان کی عمر تھی 30 برس۔ یہ حسن کی بات سنا کے پھر نبیوں کی دوسری صفت آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ جب دودھ پلا رہی تھی تو ان کی عمر کتنی تھی؟ 30 برس۔ 60 سالوں کے بعد جب ان کی عمر ہوئی 90 سال، وہ مدینہ منورہ آئی ہیں اور صحابیہ بنی ہیں۔ واپس طائف چلی گئی، دوبارہ مدینہ منورہ آئیں تو حضرت صدیق اکبر کا دور خلافت تھا، رسول اللہ کا وصال ہو چکا تھا۔ حضرت صدیق اکبر نے حلیمہ سعدیہ کو مدینہ منورہ میں گھر بنا دیا، روک لیا۔ حضرت صدیق اکبر کا بھی وصال ہو گیا، دور خلافت ہے حضرت فاروق اعظم کا۔ 100 سال کی عمر میں حضرت حلیمہ سعدیہ مدینہ منورہ میں وصال پاتی ہیں اور ان کی قبر جنت البقیع میں بنی ہے۔ یہ قول علامہ علی بن برہان الدین حلبی نے سیرت حلبیہ میں لکھا ہے۔ چونکہ حضرت حلیمہ سعدیہ نے آخری عمر مدینہ منورہ میں گزاری ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ماشاءاللہ عالم بعمل فخر اہل سنت حضرت علامہ مولانا اصغر علی سعیدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، آپ تشریف لائے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا۔ حضرت علامہ مولانا جناب پیر کوکب صاحب تشریف فرما ہیں اور دیگر علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان علماء کی آمد ہم سب کے لیے باعث برکت و رحمت بنائے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا، آخری عمر حضرت حلیمہ سعدیہ نے مدینہ منورہ میں گزاری ہے۔ جوان صحابہ کرام حضرت حلیمہ سعدیہ کی خدمت میں آ کے بیٹھتے اور عرض کرتے، مائی صاحبہ ہم نے حضور کا بچپن نہیں دیکھا اور آپ نے اس دور میں حضور کی خدمت کی ہے، ذرا ہمارے آقا کریم کی ادائیں تو سنائیں کہ اس عمر پاک میں حضور کی ادائیں کیا تھیں۔ حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں، صحابہ بیٹھ کے سنتے ہیں، مدینہ منورہ میں روز محفل میلاد ہوتی ہے۔ کیسی محفل میلاد ہوگی جس میں حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کر رہی ہیں، صحابہ بیٹھ کے سن رہے ہیں۔ ایک صحابی عرض کرتے ہیں، مائی صاحبہ جو دائیاں پیسے لے کے دودھ پلاتی تھیں وہ صرف ڈیوٹی دیتی تھی یا بچوں سے پیار بھی کرتی تھی؟ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں نہیں، وہ پیار نہیں تھی کرتی، وہ صرف ڈیوٹی دیتی تھی۔ ایک وجہ تو یہ ہے کہ بچہ اپنا نہیں، بچہ غیر ہے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دائیوں کو پتا تھا 2 سالوں بعد 3 سالوں بعد بچہ واپس کرنا ہے۔ پیار ہو گیا تو واپس کرتے ہوئے تکلیف ہوگی۔ جو چیز دل کو پیاری لگے اسے جدا کرتے ہوئے مشکل ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے۔ حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں وہ دائیاں جو پیسے لے کے دودھ پلاتی تھیں، ڈیوٹی دیتی تھیں، پیار نہیں تھی کرتی، پر یہ میں تمہیں دوسری دائیوں کی بات سنا رہی ہوں، میرا حال تو یہ تھا، مجھے پہلی نظر میں ہی حضور سے پیار ہو گیا۔ وہ حسن رسول والی بات آپ کو سنا رہا تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں میں جب اس حجرے میں داخل ہوئی جس میں اللہ نے کہا ادھر حریم قدس سے صدا آ رہی ہوگی، اے حلیمہ تو اتنا حسن کیسے دیکھتی، بنانے والے نے آج تک اتنا سونا بنایا ہی نہیں۔ تو دیکھتی تو تب اگر اس نے کوئی اور بھی ایسا حسین بنایا ہوتا،
وہ جو خدا کو دکھائے بغیر خدا منوانے آئے ہیں، وہ جو برہان الوہیت بن کے آئے ہیں، اللہ نے انہیں سب سے زیادہ حسن دے کے بھیجا ہے۔ مصر کے بزرگ ہیں حضرت امام عبد الوہاب شعرانی، وہ فرماتے ہیں کاف ہا یا عین صاد، سورہ مریم کے حروف مقطعات کی تفسیر میں لکھتے ہیں کن ہا یا عبد اللہ صورت یتجمل بجمال اللہ۔ اللہ جب حضور کی صورت پاک بنا رہا تھا تو فرما رہا تھا محبوب ایسی صورت بن جاؤ کہ لوگ دیکھتے تجھے جائیں مانتے مجھے جائیں، صورت تیری ہو دلیل میری ہو، چہرہ تیرا ہو نشان میرا ہو۔ تاجدار گولڑا نے اسی لیے کہا دسے صورت را بے صورت دا، توبہ راہ کے عین حقیقت دا، پر کم نہیں بے سوجت دا، کوئی ورلیاں موتی لے دریاں۔ اور اعلیٰ حضرت نے بھی کاف ہا یا عین صاد کا تو پہلا وصف نبیوں کا جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے وہ کیا ہے؟ اللہ نے نبیوں میں عیب کوئی نہیں رکھا۔ جتنے نبی بھیجے ہیں سارے خوبصورت بھیجے ہیں، جتنے نبی بھیجے ہیں سارے سونے بھیجے ہیں۔ ہمارے آقا نبیوں کے امام ہیں، آپ حسینوں کے بھی سردار ہیں، شہ خوباں ہیں۔ حضرت یوسف بڑے حسین ہیں پر معراج کی رات حضور کے راستے میں طالب دیدار بن کے کھڑے ہیں۔ خالق نے تجھے ایسا طرح دار بنایا، یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا۔ نبی کیا کیا شانیں لے کے آتے ہیں؟ پہلی شان جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی کہ نبیوں کے وجود میں اور نبیوں کی سیرت میں کوئی عیب نہیں ہوتا، صورت بھی بے مثال ہوتی ہے، سیرت بھی بے مثال۔ دوسرا وصف، اللہ نے جتنے نبی بھیجے سب علم والے بھیجے ہیں، نبی جاہل نہیں ہوتے۔ دنیا میں کسی استاد سے پڑھنے کی انہیں ضرورت نہیں ہوتی، انہیں خود رحمان علم عطا کرتا ہے۔ جہالت عیب ہے۔ جہالت کیا ہے؟ چند لوگ ہی بولے جاہل ہونا عیب ہے۔ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جاہل تو اس لائق ہی نہیں کہ اس سے بحث کریں، سلام کر کے جان چھوڑائیں۔ تو جہالت عیب ہے، اللہ نے نبیوں میں کوئی عیب نہیں رکھا۔ جتنے نبی آئے اللہ نے علم دے کے بھیجا ہے، اور وہ دنیا میں کسی استاد سے نہیں پڑھتے بلکہ انہیں علم کون عطا کرتا ہے؟ سورہ کہف 15ویں پارے کا آخری رکوع 16ویں کا پہلا، فَوَجَدَ عَبْدًا مِّنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا۔ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت موسیٰ حضرت یوشع بن نون علیہم السلام، یہ دونوں نبی حضرت خضر سے ملاقات کرتے ہیں، قرآن اس کو بیان کر رہا ہے، اور حضرت خضر کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا ہم نے انہیں اپنی بارگاہ سے خاص علم عطا فرمایا ہے۔ کیسا علم ہے کہ حضرت خضر بچے کو دیکھتے ہیں تو فرماتے ہیں اس کی سرشت میں کفر ہے، ابوہما صالحا، ان کا باپ نیک تھا۔ کیسا علم ہے؟ پچھلے حالات بھی بیان کر رہے ہیں، ان کا باپ نیک تھا۔ مفسرین نے لکھا 7ویں پشت میں ایک ولی گزرا تھا، وہ اس کا ذکر کر رہے ہیں، پچھلے حالات بھی بیان کر رہے ہیں، زمین کے اندر چھپا ہوا خزانہ بھی بتا رہے ہیں۔ یہ کس کا علم ہے جی؟ حضرت خضر کا علم اللہ نے انہیں عطا کیا ہے۔ کس کا علم ہے؟ حضرت خضر کا علم۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا، ذرا پچھلے الفاظ پڑھیں، آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا، یہ ان کا علم ہے جنہیں اللہ نے کچھ رحمتیں عطا کی ہیں۔ کیا کیا ہے؟ رحمتیں عطا کا لفظ آپ سب نے بولنا ہے تو پھر حضور کی شان واضح ہوگی۔ یہ ان کا علم ہے جنہیں اللہ نے کچھ رحمتیں اچھا جنہیں رحمتیں عطا کی ہیں، رحمتیں دی ہیں، وہ تو بڑا علم رکھتے ہیں، تو جنہیں سراپا رحمت بنا کے بھیجا ہے،
علماء سے پوچھیں ان دونوں آیتوں کے اسلوب میں کتنا فرق ہے. آتیناہ رحمتا من عندنا اور وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. ان دونوں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری. اللہ ہو 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 اللہ. تمام احباب تشریف رکھیے. الحمدللہ. شان آل سنت، جان آل سنت. الحمدللہ وہ ہستی تشریف لائے ہیں جو عقائد حضرت قبلہ کی محبت ہے شاہ صاحب کی. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ آل سنت پہ قائم و دائم فرمائے. حقیقت یہ ہے میرے جیسا شخص دن رات روزانہ ہی میں سفر میں بھی محفلوں میں بھی علماء کو بھی سنتا ہوں، بزرگوں کو بھی سنتا ہوں، پر جن ہستیوں سے مل کے یا جن کو سن کے اندر ٹھنڈ پہندی ان میں ایک ہستی قبلہ شاہ صاحب ہے. عقیدے پر پیرا دیتے ہیں تو حق ادا کر دیتے ہیں، عشق رسول بیان کرتے ہیں تو مدینہ منورہ پہنچا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عمر دراز بالخیر عطا فرمائے. میں آپ کو اس محفل میں رونق افروز ہونے پر تمام علماء کی طرف سے، اہلیان گجرات کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں. چشم ماں روشن دل ماں شاد. آپ نے اس محفل میں آ کے اس محفل کے وقار کو اور بڑھا دیا ہے. میں آپ کی خدمت میں بس ایک گزارش عرض کر کے گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی بھیجے انہیں علم دے کے بھیجا. نبی جاہل نہیں ہوتے. ابھی چند دن پہلے کراچی کے ایک مولوی نے کہیں باہر کے ملک تقریر کرتے ہوئے کہا کہ جی صحابی نے اپنی مرضی سے لکھ دیا، نبی کو معاذ اللہ پتہ نہیں چلا. عقیدہ سن لیں، قرآن پاک معجزہ ہے. قرآن پاک مراکش کے بزرگ ہیں حضرت عبدالعزیز دباغ رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کے ملفوظات کی کتاب ہے الابریز. اس میں ان کا فرمان درج ہے کہ قرآن پاک معجزہ ہے، مضامین کے اعتبار سے بھی، ترکیب کلام کے اعتبار سے بھی، حسن نظم کے اعتبار سے بھی اور کتابت کے اعتبار سے بھی. معجزہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے آگے عقل عاجز ہے. جس طرح ہم اپنے محدود علم سے قرآن کے سارے مضامین نہیں سمجھ سکتے، ہمارا علم تھوڑا ہے، قرآن کا سمندر وسیع ہے، اسی طرح ہم کتابت کے سارے راز بھی نہیں سمجھ سکتے. اگر کہیں آپ کو قرآن کی کتابت کا راز سمجھ نہ آئے تو اپنی عقل کی کوتاہی مان لیں، قرآن میں کوئی نقص وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا. اللہ کریم نے فرمایا ہم نے قرآن میں ٹیڑھا پن کوئی نہیں رکھا، قرآن پاک میں عیب کوئی نقص نہیں. تو حضرت عبدالعزیز دباغ نے ایک تو یہ بات بیان کی کہ قرآن کتابت کے اعتبار سے بھی معجزہ ہے، اور ہم اپنے محدود علم سے قرآن کی کتابت کے سارے راز نہیں سمجھ سکتے. دوسری بات، چاروں ائمہ مجتہدین کا عقیدہ ہے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، چاروں کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن پاک کی کتابت توقیفی ہے. توقیفی کا کیا مطلب ہے؟ اللہ جس طرح لکھوانا چاہتا تھا اللہ نے اس طرح قرآن لکھوایا ہے. لکھا صحابہ نے ہے، املا حضور نے کروائی ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ میں فرمایا ہے کسی حرف کو بڑھانے میں گھٹانے میں صحابہ کا کوئی عمل دخل نہیں. صحابہ کی سعادت ہے، حضور لکھوا رہے ہیں، صحابی لکھ رہے ہیں، لیکن صحابہ نے اسی طرح لکھا ہے جس طرح حضور نے لکھوایا ہے.
اور حضور نے اس طرح لکھوایا ہے جس طرح لوح محفوظ پہ لکھا ہوا ہے. جس طرح اللہ لکھوانا چاہتا تھا اس طرح ہی حضور نے لکھوایا ہے اور اسی طرح صحابہ نے لکھا ہے. قرآن کی کتابت توقیفی ہے، اس میں صحابہ کی اپنی مرضی کا کوئی عمل دخل. یہ دو باتیں اگر آپ یاد رکھیں گے تو آئندہ بھی جو سوشل میڈیا کے فتنے ہیں ان سے آپ محفوظ رہیں گے. ایک تو یہ کہ قرآن ہر اعتبار سے معجزہ ہے اور دوسرا یہ کہ اس کی کتابت توقیفی ہے. اس نے تیسری بات یہ کی جو میرے اس تلاوت کردہ آیت کے موضوع سے تعلق رکھتی تھی کہ معاذ اللہ حضور امی ہیں. آپ کہتے ہیں امت کا اجماع ہے کہ آپ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. میں کہتا ہوں ثابت کرو کہ امت کا اجماع ہے. اور امی کا جو معنی تم نے کیا ہے وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے. آیت میں نے ابھی آپ کو سنائی، سورہ اعراف آیت نمبر 157، الذین یتبعون الرسول النبی الامی. تین نام حضور کے بیان ہوئے، رسول، نبی، امی. امی کا لفظ کتنے نمبر پہ آیا ہے؟ تو پہلے رسول کا ترجمہ کرو، پھر نبی کا ترجمہ کرو، اس کے بعد امی کا ترجمہ کرنا. جب کوئی رسول اور نبی کا ترجمہ کر کے امی تک پہنچے گا اب وہ امی کا معنی ان پڑھ کر ہی نہیں سکتا. مسئلہ سمجھ آیا آپ کا؟ پہلے تو رسول کا ترجمہ کرنا ہے، ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ. پھر نبی کا ترجمہ کرنا ہے، نبی وہ ہے جو بیٹھتا فرش پہ ہے خبریں عرش کی دیتا ہے. جب کوئی رسول اور نبی کا ترجمہ کر کے لفظ امی تک پہنچے گا اب وہ امی کا معنی ان پڑھ کر ہی نہیں سکتا. اعلیٰ حضرت نے کنز الایمان میں کیا ترجمہ کیا ہے؟ الذین یتبعون الرسول النبی الامی، وہ جو غلامی کریں اس رسول کی جو بغیر پڑھے غیب کی خبریں عطا فرما رہے ہیں. امی وہ ہے جسے دنیا میں کسی سے پڑھنے کی ضرورت. غار حرا میں جبریل آئے اور پہلی وحی پہنچا رہے ہیں، اقرا پڑھیے. حدیث پاک میں میرے آقا کریم نے فرمایا ما انا بقارئ، میں پڑھنے والا نہیں. اب کسی نے ماں کو نافیہ بنایا، کسی نے استفہامیہ بنایا. علامہ ابن حجر اسقلانی نے ما انا بقارئ کا بڑا پیارا ترجمہ کیا. وہ فرماتے ہیں جبریل نے کہا پڑھیے، حضور نے فرمایا ما انا بقارئ بل انا مقرئ. جبریل میں دنیا میں پڑھنے نہیں آیا، میں دنیا کو پڑھانے کے لیے آیا. حدیث صحیح ہے انما بعثت معلما، میں دنیا میں استاد بنا کے بھیجا گیا. اب مجھے بتائیں استاد سکول میں پڑھنے آتے ہیں کہ پڑھانے آتے ہیں؟ انما بعثت معلما حدیث صحیح ہے. حضور نے فرمایا میں معلم بنا کے بھیجا گیا. حضور پڑھنے آئے ہیں یا پڑھانے آئے ہیں؟ کسی کے پیچھے چلنے آئے ہیں یا قیادت کرنے آئے ہیں؟ حضور قیادت کرنے آئے ہیں. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ. اللہ تعالیٰ نے حضور کو بطور معجزہ تمام علوم عطا فرما دیے. اعلان نبوت سے پہلے آپ نے لکھنا پڑھنا اختیار نہیں فرمایا. اور اللہ یہ کہ نہ لکھنا، یہ کہ نہ لکھ سکنا. ہم یہ نہیں کہتے نہ لکھ سکنا یہ حضور کی شان ہے، نہیں. اللہ تعالیٰ نے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ نے تمام علوم اپنے محبوب کو عطا فرما دی ہیں. بلکہ صدر الافاضل نے تو فرمایا جو بھی لکھ رہے ہیں یہ حضور کا صدقہ ہی لکھ رہے ہیں. میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر سمیٹتا ہوں کیونکہ ہم نے حضرت قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بیان ذی شان بھی سننا ہے. میں اپنی گفتگو کو اس پیغام پر ہی سمیٹتا ہوں کہ چھوٹے چھوٹے کلپ سوشل میڈیا کے ان سے اپنا عقیدہ نہ بنائیں. یہ شعر تو آپ بارہا سنتے ہیں، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا. آج وعدہ بھی کرتے ہیں نہ رکھا غیر سے کام. بعض اوقات موبائل چلاتے ہوئے چلو جی آج ایس بے ادب نمی سونی لو. نہ رکھا جو حضور کا نہیں وہ ہمارا نہیں. عشق جنہ دی ہڈی رچیا کنا تھیوں ڈورے، غیراں دی گل سن دے نہ ہی ٹر دے اپنی ڈورے.
اہل ادب کو سنیں، اہل محبت کو سنیں، مستند علماء کو سنیں، جہاں ادب ملتا ہے انہیں سنیں، جہاں ادنا بے ادبی نظر آئے وہاں سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ سوشل میڈیا کے فتنے سے آپ نے اپنے آپ کو بچا لیا تو بڑے کامیاب ہو گئے۔ علماء کے پاس بیٹھ کے دین سیکھیں، اور جو بے ادب ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔